السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ساجد نثار ہے اور میں پروفیسر آف میڈیسن ریٹائرڈ ہوا ہوں سروسز ہاسپٹل سے۔ میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ کے علاوہ مجھے معدے اور آنت اور جگر کی بیماریوں کے متعلق زیادہ شوق ہے اور اس میں میرا زیادہ انٹرسٹ بھی ہے۔ آج جو ہے ہم رمضان اور ڈائبٹیز کے بارے میں جو ہے وہ میں اپنے سننے والوں کو آگاہی دوں گا۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہمیں پتہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جو ہے وہ نصیب کیا ہے۔ شوگر کے مریض جو ہے وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر ہم روزے رکھیں تو پھر ہم اپنی دعائیوں کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور سحری اور افطاری کے وقت ہم کیا استعمال کریں۔ تو یہ اکثر 3 سوال جو ہے وہ مریض ہم سے پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوگر کے مریضوں میں روزہ رکھنا بہت فائدہ مند ہے اور اس سے شوگر کی بیماری جو ہے وہ ان کی اس مہینے میں بہت اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو شوگر کے ساتھ گردے خراب ہوں، جن کے دل جو ہے ان میں مسئلہ ہو، جن میں بلڈ پریشر ہو، جن کے اندر جو ہے وہ شوگر بہت زیادہ رہتی ہو یا جن کے اندر جو ہے وہ شوگر کے اٹیکس لو ہو جاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ادروائز باقی تمام لوگوں کو جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کو روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ شوگر کے جو مریض ہیں ان کی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ اگر تو کوئی پیشنٹ انسولین پر ہے تو اکثر انسولین صبح کو زیادہ دی جاتی ہے اور شام کو جو ہے وہ کم دی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی انسولین جو ہے اس کا 30% کم کر کے شام کو شفٹ کر دیا جائے اور شام والی جو انسولین ہے اس کا ہاف صبح سحری کے اوپر دے دیا جائے۔ اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں، اگر 30 یونٹ ایک پیشنٹ صبح لیتا ہے انسولین کا اور 20 یونٹ لیتا ہے وہ شام کو، تو صبح کو جو 30% ہے اگر ہم اس کا 30% کم کر کے 20 یونٹ ہم شام کو شفٹ کر دیں افطاری کے وقت، اور شام کو جو 20 یونٹ لے رہا ہے اس کا ہم 50% یعنی کہ 10 یونٹ ہم صبح سحری میں کر دیں، تو اس طریقے سے شوگر کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ادویات لے رہا ہے، اگر تو صرف صبح کے وقت ایک گولی لیتا ہے تو اس کو شام پہ شفٹ کر دیا جائے۔ اگر کوئی ادویات صبح شام لے رہا ہے تو اس کے اندر جو صبح کی ادویات ہیں اس کو ہاف کر دیا جائے اور شام کی ادویات جو ہے وہ اسی طریقے سے لی جائیں۔ اپنے معالج سے ضرور رابطہ قائم جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی شوگر کی ہیں جو کہ شوگر کو خاصی لو کر دیتی ہیں، جس کو سلفونیل یوریا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے معالج سے رابطہ قائم کر کے اگر وہ دوائی بند کر کے، کیونکہ متبادل بہت دوائیاں ہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو میں میری یہی ہدایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں 2-3 دن روزے رکھے جائیں اور اس دوران جو ہے وہ اپنی شوگر کے لیول کو چیک کیا جائے، اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ روزے کے دوران جو ہے وہ آدمی انسولین لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنا بلڈ شوگر چیک کر سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور شوگر کے مریضوں کو 2 سے 3 بجے روزے کے دوران جو ہے وہ شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے۔ اگر ان کی شوگر جو ہے وہ 70 سے نیچے ہے تو، اور ان کو کچھ علامات بھی ہیں جس طرح شوگر لو ہونے کی، اس میں بھوک زیادہ لگ رہی ہو یا جسم کے اندر جو ہے وہ کپ کپی ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پیشنٹ شوگر کا افطاری سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے چیک کرتا ہے اور اس کی شوگر جو ہے وہ 70 سے اوپر ہے یا 70 کے قریب ہے، تو اس کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ غذا کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ جو غیر صحت بخش جو خوراک ہے اس کا کم استعمال کرنا چاہیے، جس طرح جو ہے وہ تلی ہوئی اشیاء جو ہے وہ چکنائی، کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا چاہیے۔ یہ میٹھے مشروبات جو ہے اس کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سحری کے اندر جو ہے وہ 1 عدد چپاتی، اکثر ملٹی گرین آٹے کی چپاتی ہوتی ہے، وہ لی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سالن کی پلیٹ یا ایک دال کی پلیٹ، اس کے علاوہ سیلاد لیا جا سکتا ہے، دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور نمکین لسی لی جا سکتی ہے۔ باقی جو ہے وہ افطاری کے وقت جو ہے 2 کھجوریں لی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ سکنجبین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور نمکین لسی لی جا سکتی ہے۔ لیکن جو میٹھے مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں
شربت ہیں، یہ جو ہے وہ انہیں کم سے کم استعمال کرنے چاہیے۔ افطاری بھی اسی طریقے سے ہے، جس طرح سحری ہے اسی طریقے سے ایک روٹی لے لی جائے اور اس کے ساتھ تھوڑی سالن لے لیا جائے۔ براؤن رائس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دوسرے رائس جو ہے وہ ڈیورنگ ڈائبٹیز جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرنے چاہیے۔ پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت کرنا چاہیے، سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی، اور جب روزہ نہ ہو تو اس دوران بھی، تاکہ پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے۔ اگر ان مشوروں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ رمضان کا مہینہ جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں انسان اپنے روزے بھی رکھ سکتا ہے اور اپنی شوگر کو بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ شکریہ۔